اور حق کی بات ایک مرتبہ کہہ دو، اگر قبول کرتا ہے فدیہ، نہیں قبول کرتا تو کہہ دو بھائی تم جانو تمہارا کام جائے، میں تو جس طرح سے بڑھوں وہ سمجھ میں آ گیا، میں نے اسی پر چلوں گا، بس اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ تم سچے ہو، برحق ہو، پھر بھی بحث مباحثے کے اندر نہ پڑے۔ آج کل ایک مستقل ہنر بن گیا، بڑا زبردست ہنر، مناظرے اور مناظرے کے اندر دوسرے کو شکست دینے کا ہنر، یہ ایک بڑا ہنر کا کام سمجھا جانے لگا۔ ہمارے حضرت تقی علومت مولانا تھانوی صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب میں دارالعلوم سے فارغ ہوئے دیوبند سے، تو اس وقت حضرت کو بڑا ذوق تھا جو باطل فرقے تھے ان سے مناظرے کرنے، اور کچھ عرصے یہ مناظروں کا سلسلہ جاری رکھا، اور واقعی جب جاتے تھے تو دوسرے کو زیر ہی کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت بیان ایسی عطا فرمائی۔ لیکن کچھ دن کے بعد حضرت خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا دل ہٹا اس کام سے، ایسا دل ہٹا کہ اب کسی طرح بھی میں کسی سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، اس واسطے کہ فرمایا کہ جب مناظرہ کرتا تھا دل میں ایک ظلمت محسوس ہوتی، مناظرے سے ظلمت محسوس ہوتی، تو اس واسطے پھر بعد میں ساری عمر سے کبھی نہ صرف یہ کہ خود کیا نہیں بلکہ دوسروں کو بھی حتی الامکان منع کرتے تھے کہ یہ کچھ فائدہ مند نہیں ہے۔ کہیں اس کا دکھا کسی جگہ ضرورت پیش آ جائے اور معاملہ حق کی وضاحت کا ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام مسئلہ اس کو بنانا اچھی بات ہے۔ جب علماء کے لیے نہیں تو عام آدمیوں کے لیے دینی مسائل کے اوپر بحث کرنا یہ سب فضول بات ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم جو اردو کے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا شعر کہا اس بحث و مباحثے کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ یہ مذہبی بحث جو ہے یہ وہ کرے جس کے بعد فالتو عقل ہو، تو مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ تو یہ ہے ہر آدمی کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی مسئلہ معلوم نہیں تو بھائی پوچھ لو کسی جاننے والے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی اس سے معلوم کر لو، طالب حق بن کے معلوم کر دو، بحث مباحثے کا کوئی سلسلہ۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں اس پر، اس حدیث کے اوپر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث مباحثے سے ظلمت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کا کامل نہ ہونا ظلمت ہے، اور اسی لیے تم اہل طریقت کو دیکھو گے کہ بحث مباحثے سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ اہل طریقت یعنی تصوف و سلوک کے راستے میں چلنے والے اولیاء اللہ، وہ بحث مباحثے سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ اللہ ایک زمانہ تھا جب ایک موضوع کے اوپر مجھے ایک کتاب میں نے لکھنی پڑی۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت بابا رضوی حسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت ہی کے خلیفہ تھے ہمارے حضرت تقی علومت صلی اللہ تعالیٰ سے لوگ تھے، بڑے عجیب بزرگ تھے۔ تو انہوں نے ہی مجھ سے بلکہ فرمایا ایک مرتبہ کہ یہ خلافت و ملوکیت جو مولوی صاحب کی تصنیف تھی اس میں بعض صحابہ کرام کے اوپر بڑے غلط انداز میں گفتگو تھی، تو فرمایا کہ اس کے اوپر لکھو۔ میں نے لکھ دیا تو ادھر سے جواب آیا، جواب پر پھر میں نے لکھ دیا جواب، تو دو مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے لکھا اس کا جواب انہوں نے دیا، پھر میں نے جواب لکھا۔ تو جب حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میرا دوسرا جواب پڑھا تو پڑھنے کے بعد پھر مجھے پرچہ لکھا جو میرے پاس آج بھی محفوظ ہے، اور اس میں فرمایا کہ میں نے تمہارا یہ مضمون پڑھا اور پڑھ کر بڑا دل خوش ہوا، دعائیں نکلی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور پھر بعد میں ساتھ میں لکھا کہ اب اس مردہ بحثہ بحثی کو دفنا دیجیے، اب اس مردہ بحثہ بحثی کو دفنا دیجیے، کہ اب بس آخری بار لکھ دیا، اب اس کے بعد اپنا جو کچھ حق واضح کرنا تھا کر دیا، اب اس کے بعد اگر فرض کرو اگر سے کوئی جواب آئے بھی تو اب اس کے بعد تم مت لکھنا،
اس واسطے کہ پھر وہ بیس و باسے کا دروازہ کھل جائے گا. اب اس مردے بیسا بیسی کو دفنا دیجیے. تو یہ اولیاء اللہ جو ہے وہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں کیونکہ کبھی فائدہ نہیں ہوتا. آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ برادری میں کسی کو حق قبول کرنے کی توفیق ہوئی ہے بیس و باسے میں, سوائے وقت کے ضائع کرنے کا کچھ نہیں. اس واسطے نفرت کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نہیں پڑھتا.